نماز عصر کے بعد 3 سورتیں پڑھنے والا 3 دن میں 300 کروڑ حاصل کرتا ہے۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے، جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہو۔ یہ سچا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایسا مجرب اور آزمودہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دولت بارش کی طرح آپ پر برسے گی، دولت آپ پر فدا ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، اس مختصر سی ویڈیو کو اگر آج آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں اور پورے عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو میں یقین کامل سے کہتی ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی پیسوں والی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ آپ کو صرف دیکھنا نہیں، اس کو سچے دل سے اور سچی نیت کے ساتھ کرنا بھی ہے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن عصر کی نماز کے بعد صرف اور صرف 7 مرتبہ ان 3 سورتوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج ان 3 سورتوں کو 7 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لے۔ ان 3 سورتوں کے پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ 3 کتابیں ہیں، ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے درست نہیں، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں عزت، جسے چاہوں ذلت دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، اور جب چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین کرام، یہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک جو آیات ہے، ایک ایک جو زبر زیر پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس قدر قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور اس دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی 3 پیاری صورتوں کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور ان صورتوں کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم چیز ہے۔ ناظرین، آج کے اس دور میں سمجھتی ہوں کہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جس کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ اپنا سامان نکال دو، اور کیونکہ ہم خود اس گھر میں رہنا چاہ رہے ہیں، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی حرکتیں پسند نہیں آتی اور وہ آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو یہ سب آپ کر سکتے ہیں، بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ آج کے اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے،
اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کی ایک ذاتی شاندار سواری، آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی۔ کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہماری زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں۔ نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیر کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم پھر سر پٹکتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری زندگی دشوار ہو گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے عمل کر لیا تو ساری زندگی آپ اس بندی ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ عصر کی نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھ کر، یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد، ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے، اور ان صورتوں کو 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ ان کو ایسی ایسی غیبی مدد کی ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں، اور جو معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گی، اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر کا طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اس عمل کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر پریشانی ختم ہوگی، تجارتی قرض کو ادا کرنے میں اس کی مدد ہوگی۔ ہر مسئلے کے لیے کرے گا، جس بھی مسئلے کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنی غیبی خزانوں سے اس کو پورا کرنے کا انتظام فرمائیں گے۔ جس بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو حاصل کروا دیں گے۔ سورۃ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ سیدنا عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سورت کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت مختلف بیماریوں کے لیے وجہ شفا ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک شخص کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضرت ابو سعید خضری نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تفسیر بیضاوی میں ایک حدیث نقل کی گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ سورت دوسروں کی محتاجی سے روکتی ہے، اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورت فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور بقیہ تمام قرآن فاتحہ کے علاوہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو سورت فاتحہ کا وزن 7 قرآنوں کے برابر ہوگا۔ محترم ناظرین، سورت کوثر نبی کریم کو انعام کے طور پر عطا کی گئی تھی۔ یہ جب کفار مکہ نے آپ کو نعوذ باللہ نسل قطع ہونے کا طعنہ دیا تو اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے سورت کوثر نازل فرمائی۔ حوض کوثر کی آپ کو بشارت سنائی گئی کہ آپ کا دشمن ہی نسل کٹا ہے۔ اس وظیفے کو اس جذبے سے کیجیے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعام کے طور پر عطا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سورۃ اخلاص کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص بھی سورۃ اخلاص کو پڑھ لے گا تو اس کے سب گھر والے حتیٰ کہ اس کے پڑوسی بھی امن میں رہیں گے، اور شام تک 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر وہ اسی دن فوت ہو جائے تو شہید کا درجہ پالے گا۔ نبی کریم سے حدیث شریف ترمذی میں منقول ہے کہ جو شخص سورۃ اخلاص کو روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے دروازے کھول دے گا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی ہوگی۔ اس کے علاوہ نبی کریم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس صورت سے پہلے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے صبح کے وقت اس صورت کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں پر، اس کے پڑوسیوں کو بھی 70,000 فرشتوں کی حفاظت میں دے دیں گے۔ یہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بھی اس عمل کو یقین کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ حفاظت کا معاملہ بھی فرمائیں گے،
اور جس بھی معاملے میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی پیدا فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ اکابرین کا آزمودہ ہے۔ قرآن مجید کی 3 صورتوں کا وظیفہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں، اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ وہ باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب باجماعت نماز ادا کریں گے، اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی ان میں پابندی نہیں، لیکن مردوں کو کیونکہ سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے، اب اس عمل کو پہلے آپ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد جب آپ اس صورتوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو جب آپ نے عصر کی نماز باجماعت ادا کر لی تو ایک تو وہ دعا ہوتی ہے ناظرین جو فرض نماز کے بعد باجماعت نماز ادا ہوتی ہے، سب ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہے۔ اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رضا کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یا باسی تو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ چھوٹی سی سورت کوثر کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یا غنیوں کو اور 7 مرتبہ سورت کوثر پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں، آج ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں، آپ ساری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ پرسکون ہو جائیں گے، اور اس بندی ناچیز کو دعا دیں گے کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے کسی نے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دکھ درد اور تمام تر تکالیف اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔